بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے۔ پاکستان کے اندر سیاست جسے میں تماشا کہا کرتا ہوں، اس کی ایک سائیڈ یہ بھی ہے کہ وہ شطرنج کی ایک بازی ہے، اور شطرنج کی بازی میں آپ اگر شطرنج کو سمجھتے ہیں تو اس میں جب ایک سائیڈ اوفینس پہ چلی جاتی ہے تو پھر دوسری سائیڈ تقریباً ساری کی ساری گیم اس اوفینس کو یا انہوں نے جو غلطی کی ہوتی ہے اس کو سدھارنے میں لگ جاتی ہے، اور ان کی پوری جو گیم ہے وہ پھر ایک ڈیفینس اور کاؤنٹر اسٹریٹجی پر چلتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی اس الیکشن میں اور اس الیکشن سے پہلے، اور اب وہ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ الٹا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا۔ تو اب خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، وہ جس کو ہم بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فار سم آڈ ریزن، کیونکہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، خیر، تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت ہی شاکنگ اور سرپرائزنگ حرکت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس گورنمنٹ نے بلائی ہے آپریشن عزم استحکام کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے، آپریشن عزم استحکام بنیادی طور پہ ہے کیا، اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ آج جو دوسری امپورٹنٹ خبر ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہوم منسٹری نے ایک ریکویسٹ دی انٹیریئر منسٹری آف پاکستان کو کہ آپ تمام سوشل میڈیا بند کر دیں محرم میں، اور اس پہ اوپر بات کریں گے کہ وہ اس کی بات کہاں تک چلی ہے اور اب کہاں پر کھڑی ہے اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کے اس فیصلے کی۔ خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، آج انہوں نے بات کی میڈیا کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں دو امپورٹنٹ باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بذات خود حصہ لینے کے لیے تیار ہوں اور حصہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ آبویسلی پی ٹی آئی از دا بگیسٹ، سب سے بڑی پارٹی اس وقت پاپولیرٹی کے حوالے سے، ووٹ بینک کے حوالے سے پی ٹی آئی ہے۔ تو اگر اس کو آپ اتنے ایک میجر انٹرونشن میں سے باہر رکھیں گے اس کی لیڈر کو، تو وہ کبھی بھی اس طرح سے پبلک سپورٹ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آن بورڈ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر یہ بات کریں کہ جی پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور عمران خان چونکہ جیل میں ہیں اس لیے، اور وہ نہ اس کے چیئرمین ہیں، تو وہ بنیادی طور پر نہ ایم این اے ہیں، تو اس لیے ان کا اس کے اندر انکلوڈ کیا جانا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ فولز پیراڈائز میں، احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ یہ بالکل کہاں چٹا ماننے والی کہانی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہے کیا۔ آپ اگر پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگوں کو دیکھیں، جو لوگ خان صاحب کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ٹویٹر ہو یا ریئل لائف ہو یا براڈ کاسٹ جرنلزم ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان جو کہتے ہیں ان کی جتنی ووٹر بیس ہے وہ صرف انہی کو سنتی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی نے ریپرزینٹ کرنا ہے، پی ٹی آئی کو کسی نے ریپرزینٹ کرنا ہے اس آل پارٹیز کانفرنس میں، تو وہ خان صاحب ہیں۔ اور یہ اب ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ مشکل اس لیے بن گئی ہے کیونکہ اگر تو وہ انکار کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں، تو خبر بنتی ہے۔ اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو وہ خان صاحب کو پلیٹ فارم دیں گے اور خان صاحب اس کیا کہتے ہیں کانفرنس کو ایڈریس کریں گے، اس میں بات کریں گے، میڈیا کوریج ہوگی، اور میڈیا کوریج ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم جانتے ہیں ابھی تک کہ خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بھی ویڈیو باہر آ جاتی ہے تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف کہاں سے کہاں جاتا ہے، اور حکومت کے لیے اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ابھی باہر نہ آئیں، ان کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، کبھی اس کو اٹھانا پڑتا ہے، کبھی اس کو بند کرنا پڑتا ہے، اور کسی اور کو چھوڑنا پڑتا ہے ان سب پر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کے لیے مشکلات کا ایک کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ دی پیپل ہو اپوز خان کے جو مخالفین ہیں وہ ایک ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ اسٹیٹ آف افیئرز میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی کہ کرتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو مرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ شطرنج کی بازی کی میں بات کر رہا تھا، وہ یہی بات کر رہا تھا۔ اور ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شطرنج کی بازی میں سب سے جو طاقتور مہرہ ہوتا ہے وہ نہ تو گھوڑا ہوتا ہے، وہ نہ تو فوجی ہوتا ہے، وہ نہ تو قلعہ ہوتا ہے، وہ وزیر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ وزیر نے سب کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں، اور وہ دوڑیں جو ہیں وہ جیسے ہی چلتی چلی جائیں گی، تھکاوٹ کا احساس بھی اب نظر آ رہا ہے ہمیں، وی کین فیل اٹ آلریڈی۔ تو اب
اگر اس ساری سچویشن کے اندر خان صاحب کو بولنے نہیں دیتے، اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو بھی تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹس چل رہے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرنی ہے جمعرات کو، جو کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ افیئر تھا، تو انہوں نے وہ ملاقات نہیں ہونے دی. تو اگر ان کی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے تو کیا وہ پوری قوم کے سامنے خان صاحب کو بولنے کی اجازت دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہ کریں، مگر اگر نہیں کرتے تو ان کو یہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر ہم نے جیسے دیکھا پہلے امریکی کانگریس، پھر یونائٹڈ نیشنز، پھر اس کے بعد آپ کی وائٹ ہاؤس نے جو بات کی اس حوالے سے، پھر ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آوازیں آ رہی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی، چاہے وہ ہیومن رائٹس واچ ہو یا وہ کوئی اور ہو، وہ تمام یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری آزادیاں ہیں، پاکستان کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں، پاکستان کے جو صحافتی آزادیاں ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہیں ان پر قدغن لگی ہوئی ہے، وہ کمپرومائزڈ ہیں، اور پاکستان کی اچھی خاصی جگہ گھسائی ہو رہی ہے اس بیہیویئر کی وجہ سے. پاکستان نے ایسی ریٹیفائی کی ہوئی ہیں قراردادیں، پاکستان کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں GSP+ کے حوالے سے جو انہوں نے پورے کرنے ہیں، جس کے اندر یہ تمام آزادیاں ایک انڈیکس کے طور پر بھی موجود ہیں. اگر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تمام کے تمام تو ان کا GSP+ بھی لوز ہو سکتا ہے، جو ٹریڈ میں پاکستان کو ہٹ کرے گا. معیشت پہلے ہی اتنی بری طرح سے متاثر ہے. تو یہ ساری کی ساری کمپلیکیشنز، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دفعہ پھر ان کے اوپر گرتی چلی جائیں گی، اور ان کی انٹرنیشنل ایرینا میں، بین الاقوامی جو سٹیج ہے اس کے اوپر ان کے لیے دائرہ اور سپیس کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے، ان کی اس حالت کی جو فائدہ اٹھانے کے ایسے ملکوں، دوسرے ملکوں کو مواقع ملیں گے. اب ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اگر وہ نہیں کرتے، اگر کر دیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں اور بھی اضافہ ہوگا. اب اس خبر کو نا جیو نے بہت ڈیفرنٹلی کور کیا ہے، اس کی ہیڈ لائن لگائی ہے، ٹریبیون نے مختلف طریقے سے لگائی ہے، جیو نے یہ لگائی ہے کہ عمران جو ہیں وہ اپنے تحفظات کے باوجود APC کے اندر جو ہے حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. حالانکہ میرے نزدیک اور ٹریبیون کے نزدیک وہ اپنے تحفظات کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہی APC کے اندر انکلوڈ ہو رہے ہیں، اور اس میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے آج اعلان کیا ہے. تو اب بات تھوڑی سی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بیسیکلی عزم استحکام ہے کیا. عزم استحکام ایک ملٹری آپریشن سلیش ایک ویژن سلیش ایک ریفارمز ایجنڈا سلیش ایک گورننس ماڈل سلیش ایک پتہ نہیں کیا سلیش نو بڈی نوز واٹ دا ہیل اٹ از آپریشن ہے. یعنی کہ اس کے بارے میں جس طرح سے حالات اور تنقید بدلتی ہے، اس کے بارے میں اس کی جو تعریف ہے اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی بدلتی چلی جاتی ہے. ہم نے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس معاملے میں بدلتے ہوئے اور ایوالو ہوتے ہوئے بیانات تو پہلے سے ہی دیکھیں. اور خان صاحب جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں اس لیے بھی شرکت کر رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے ایوالو ہو رہی ہے اور بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کے پولیسنگ سسٹم کو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، اب یہ دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہاں پنجاب میں اور باقی صوبوں میں ٹیررزم کے پرچے کیے گئے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا گیا ہے. تو اس وجہ سے اگر وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو یعنی کہ ایک مکمل اور جسے کہتے ہیں تفصیلی آپریشن کیا جائے گا ٹیررزم کے خلاف اور ایکسٹریمزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف. تو اب اس کے اندر وہ کس کس کو لے کے آئیں گے؟ اب خان صاحب کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کھڑا ہونا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ واٹ از ایٹ اسٹیک. اب داؤ پر کیا لگا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر تھوڑی بہت ہی جگہ ہے بات چیت کرنے کی، احتجاج کرنے کی، اپنی بات کو منوانے کی، اپنے کو پریشر کریٹ کرنے کی، وہ KPK کے اندر ہے. اب اگر اس کے اندر یہ جو آپ کو میں نے بتایا نو بڈی نوز واٹ دا ہیل اٹ از آپریشن، اس کا اگر دائرہ کار اس طرح سے بڑھتا ہے کہ KPK کے اندر PTI کی جو جمہوری طاقت ہے اس کو ایروڈ کیا جائے، ایڈمنسٹریٹو پاور کو ایروڈ کیا جائے اور اس کے اوپر اپنے جا کر پنجے گاڑ لیے جائیں، تو خان صاحب ہیز ٹو کم اپ اینڈ میک شیور دیٹ ہی اسٹینڈز اپ اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور اس کے اوپر اپنا باقاعدہ موقف دیں اور ریزسٹ کریں اس طرح کی چیزیں اور انشور کریں اس APC میں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تب جا کے یہ بات آگے چل سکتی ہے. اور اس کے ساتھ خان صاحب نے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی، ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے خان صاحب نے پاکستان کی عدلیہ کو. بات ہو رہی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کی جو نیت ہے
اس پہ ریزرویشنز ہیں، اور جس طرح سے فیصلے چل رہے ہیں وہ کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کنسیڈر کر رہا ہوں کہ میں جیل کے اندر بھوک ہڑتال شروع کر دوں. اس کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی نہیں لے رہے، وہ اپنے وکیلوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیں گے. اب یہ بھی انٹرنیشنل ارینا میں، بین الاقوامی سٹیج کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہوگا ان کے تھرو. اگر خان صاحب بھوک ہڑتال پہ چلے گئے تو پھر یہ پریشر جو ابھی بھی گورنمنٹ پہ بہت زیادہ ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے گا، اور ان کے لیے مشکلات جیسے میں نے کہا اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی. تو ان کے پاس حل کیا ہے؟ ابھی تک اس گورنمنٹ کے پاس، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، یہ تمام کے تمام بین 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 بند کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اس کے منہ پہ ٹیپ لگا لو، اس پالیسی پہ چل رہے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ ان کے نزدیک بالکل جسٹیفائیڈ ہے، وہ اس کے اوپر ذرا سا بھی کسی حد کسی صورت شرمندہ نہیں ہے. اور اس کی مثال وہ ہے کہ اس کی سب سے لیٹسٹ مثال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر محرم سے پہلے آپ جانتے ہیں کس طرح سے وہ فائر وال خریدی گئی کہ سوشل میڈیا کو جب بند کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے اوپر پہلے سے کام چل رہا ہے، اور اب جا کر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں تو یہ کتنی اچھی چلتی ہے اور ہمارا یہ جو پلوئے ہے لوگوں کی زبان بندی کا یہ کتنا وہ کامیاب ہے. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ محرم کے اندر سیکیورٹی کے بہت شدید خدشات ہیں اور بڑے ماحول بڑا خراب ہے، حالات بڑے نازک ہیں، تو اس لیے ہم نے 5 دن کے لیے 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک انٹرنیٹ بند کر دینا ہے. انٹرنیٹ بند کر دینا ہے، سوشل میڈیا بند کر دینا ہے. اس میں فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور کیا کہتے ہیں واٹس ایپ تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں 5 دن کے لیے مکمل طور پر. جو نیٹ ورکس ہیں وہ تو بند ہوں گے ہی ہوں گے، اور یہ ریکویسٹ انہوں نے کی انٹیریئر منسٹری کو. خیر اب جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ ریکویسٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور ریجیکٹ کر کے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنی جو اسے کیا کہتے ہیں سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو اسٹرانگ کریں، رادر دین کہ آپ پورے ملک کی زبان بندی کر دیں. کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کاروباری لوگ ہیں، ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی پروڈکٹس ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ پوری کی پوری اکانومی پاکستان کی جڑی ہوئی ہے ابھی تو. اور اس وقت اس کو اس طرح سے 6 دن کے لیے مکمل طور پہ بند کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے اس کے اوپر جواز یہ دیا تھا کہ جی اس کے اوپر نا مذہبی انتہا پسندی کا نا جو فرقہ واریت کا وہ مٹیریل شیئر ہوتا ہے ان دنوں میں، اس لیے ہم اسے بند ہی کر دینا چاہتے ہیں. تو مطلب سب کچھ ہی بند کر دیں یار. پاکستان کے اندر پاکستان کو لے جائیں واپس پتھر کے زمانے کے اندر، غاروں میں لوگ رہیں اور نہ کسی سے بات کریں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے اوپر پابندی لگا دیں. جو کسی دوسرے سے بات کریں گے چتالی لا دو، جتنے 4 لوگ اکٹھے ہوں پھڑ لو تو جیل پا دو تو لمحہ پا لو انہوں نے. تو یہ بیسیکلی ایک چتالی ہی ہے جو پاکستان پنجاب کے اندر محترمہ مریم نواز شریف کی حکومت کیبنٹ نے اس کے اوپر پورا فیصلہ لیا اور یہ سجیشن جو ہے وہ پیش کی تھی. تو یہ کس طرح کی جیسے میں پہلے کہہ چکا مریم نواز کس سیاسی کلچر کو، کس جمہوری کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ فاشزم کے خلاف بات کرتی تھی اور وہ جو قدم اٹھاتی ہیں وہ سوائے فاشزم کے اور کچھ نہیں ہوتا. جڑا پنو لا لے انہیں دا جڑا فیصلہ چک لو، کوئی بات سن لو، کسی کو صحافی کے ساتھ ہے تو اس کو شٹ اپ کال دے دیتی ہیں. اگر اسمبلی کے اندر بات کرنے کے لیے کوئی ڈس ایگری کرے اس کو شٹ اپ کال دے کے اسمبلی سے سسپینڈ کروا دیتی ہے 15 دن کے لیے. اور اب یہ تو چلو سلیکٹیو آپریشن تھا، اب تو وہ بلینکٹ آپریشن چاہتی ہیں. اب وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی نہ بولے، اور وہ پارٹیز جو مقبول ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کیونکہ میجورٹی سپورٹ ان کی ہوتی ہے. ان کی میجورٹی سپورٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن میں کس طرح سے آئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ چاہتی ہیں کہ جو میجورٹی سپورٹ جن کی ہیں ان کی زبان بند ہو جائے 6 دن کے لیے، ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا جو ٹول ہم نے لیا ہے وہ کتنا وہ کارگر ہے. تو یہ تمام چیزیں میرا نہیں خیال کہ کسی صورت ان کے کام آئیں گی، یہ کسی طرح سے پازیٹیولی ایڈ کریں گی ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف، یہ ان کے لیے مسائل اور مزید بڑھائیں گی. آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں پلیز یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر جو ہر چیز کو بند کر کے مسئلے حل کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو بند کرنے سے کیا دہشت گردی، پاکستان کے اندر کیا انتہا پسندی، مذہبی فرقہ واریت، اس کا حل یہ ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیا جائے؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.